السلام علیکم دوستوں، استاد کمپیوٹر اکیڈمی میں خوش آمدید۔ دوستوں، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ان ہی سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور اسی طرح ہارڈ ورکنگ کر کے آپ کے سامنے اس طرح کے ڈاکومنٹ لاتے رہیں گے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو۔ جو پچھلا ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے پروپوزیشن اور اس کا جو ایک ٹائپ تھا آن وہ ڈسکس کیا تھا۔ اگر جو یوزر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھیں۔ اس لیکچر میں ہم پریپوزیشن آن ٹو کی طرف جائیں گے اور اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو چلو باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آن ٹو، ٹھیک ہے، یعنی آن ٹو کس طرح یوز ہوتا ہے، آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر آن ٹو استعمال کرنا ہے، تو چلے اس کو جانتے ہیں۔ ڈفرینس آن اور آن ٹو میں کوئی چیز مومنٹ میں آتے دیکھے اور آن میں سطح سرفیس پہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں صرف ڈفرینس یہ ہے کہ آن میں آپ کا جو آبجیکٹ ہے، یہاں پر میں نے یہ جو ہے یہ والا، یہ آبجیکٹ آپ کا جو ٹیبل ہے اس کی اوپر پڑا ہوا ہے، اس کے سطح پر پڑا ہوا ہے پہلے ہی سے، تو اس کے لیے ہم آن یوز کرتے ہیں۔ اور آن ٹو میں کوئی چیز جیسے کہ یہ اگر بال ہے تو یہ یہاں سے موومنٹ کر کے ادھر آ جائے گا اور یہاں پر ریپلیس ہو جائے گا یا ادھر آ جائے گا، تو اس کو ہم کہتے ہیں آن ٹو، یعنی کوئی چیز ہوا میں موو کر کے آ جائے اور پھر وہاں پر رک جائے تو اس کے لیے آن ٹو، اور اگر پہلے سے کوئی چیز موجود ہو تو اس کے لیے آن یوز کیا جاتا ہے۔ دوستو سمجھ میں آ گیا؟ یہ دو بہت امپورٹنٹ اس میں ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے جاتے ہیں کچھ اگزامپل کی طرف کہ آپ لوگوں تھوڑا سا کلیئر ہو جائے کہ استعمال اس کا کیسا ہے۔ موو دا پیپر آن ٹو دا ٹیبل شیل، یعنی پیپر کو کیا کرو، پیپر یا کاپی جو بھی ہے آپ ٹیبل تک یا جو شیل ہے اس تک موو کرو۔ سپوز یہ میرے پاس ایک نوٹ بک ہے، اس کو میں موو کرتا ہوں یہاں سے ادھر، یہ ادھر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے پھر میں آن ٹو یوز کروں گا، ٹھیک ہے، یہ آن ٹو ہو گیا۔ یا دا کیٹ جمپ آن ٹو دا ٹیبل، کیٹ نے کیا یعنی بلی نے جمپ لگایا ٹیبل تک، یہاں پر ایک بلی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ایک میں ڈیمیٹی ٹائپ بناتا ہوں، ایک بلی، انہوں نے جمپ لگایا یہاں تک، تو اس کے لیے ہم آن ٹو یوز کریں گے۔ سمجھ آ گیا؟ یعنی یہاں پر میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے کہ آپ کو آن ٹو کس طرح یوز کرنا ہے۔ ہی کلائم آن ٹو دا روپ، وہ کیا وہ رسی پر چڑھی گئی، یعنی رسی آپ کے پاس ہے تو رسی پر وہ کیا کر کے، یعنی آپ کے پاس یہ رسی ہے، اس رسی پر یہ اسی طرح چڑھی گئی، تو یہ کیا ہے، یعنی موومنٹ کر کے چلے گئی، تو اس کے لیے آن ٹو کا یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ شی اسٹیپ ڈاؤن فرام دا کار آن ٹو دا پلیٹ فارم، وہ کیا کرے، وہ یعنی کار سے پلیٹ فارم پہ اتر گئی، تو جب وہ اترے ہونے والی تھی تو یہ ایک کیا ہے، یہ ایک مومنٹ ہے، یعنی مومنٹ میں کر کے اس کار سے زمین تک، وہ پلیٹ فارم پہ یا زمین تک آ گئی، تو یہ بھی ایک مومنٹ ہے، اس لیے ہم یہاں پر کیا یوز کرتے ہیں، بھی آن ٹو یوز کرتے ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ یعنی آن ٹو میں اگر کوئی چیز ہوا میں آ جائے تب ہم آن ٹو یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا تھا ایک استعمال، ٹھیک ہے۔ اب دوسری استعمال کی طرف آتے ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں مکمل معلومات ہو تو آن ٹو کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کوئی ایونٹس ہے، ایک سینٹینس ہے، کوئی بھی چیز ہو، اگر آپ کو پورا معلومات ہو تو پھر آپ کیا کریں گے، آن ٹو کا استعمال کریں گے۔ لیکن یہ انفارمل استعمال ہے، فارمل نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہم کسی چیز کے بارے میں مکمل معلومات ہمارے پاس ہو، ہم تو آن ٹو کا یوز کریں گے، لیکن یہ کیا ہے، یہ انفارمل ہے، یہ فارمل نہیں ہے، یہ پہلے میں بتاتا ہوں، یہ انفارمل ہے، فارمل یہ نہیں ہے۔ چلو اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ شی کینسل دا سرپرائز پارٹی یا پروگرام وین شی کیم ٹو نو دیٹ وی ور
آن ٹو ہز سرپرائز. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے اپنا جو سرپرائز پارٹی کو کینسل انہوں نے کی. وائی؟ وین شی کیم، جب اس کو پتہ چل گئی دیٹ وی ور آن ٹو ہز سرپرائز، کہ ہم اس کی سرپرائز پارٹی میں شامل ہونے والے ہیں یا پہلے سے ہمیں پتہ ہے، تو انہوں نے کینسل کرائی. تو یہاں پر کیا ہو گیا، یہاں پر بھی آن ٹو کا استعمال آ گیا، لیکن یہاں پر آپ کہہ سکتے کہ مکمل جو معلومات ہوتے ہیں، کمپلیٹ انفارمیشن، یہاں پر بھی آپ لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، دوسرے کی طرف آتے ہیں کہ ہی نیوز آئی واز آن ٹو دیئر پلان. یہ دیکھو، ٹھیک ہے، ہی نیوز اس کو پتا تھا، آئی واز آن ٹو دیئر پلان میں اس کے پلان پہ تھا، یعنی میں اس کے پلان کو پہلے ہی سے جانتا تھا. تو یہ بھی ایک آن ٹو کا استعمال یہاں پر ہو گیا، لیکن یہ انفارمل ہے. سمجھ آ گیا؟ تو یہ دو جو تھے، یہ آن ٹو کا استعمال ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ آن ٹو کس طرح استعمال کرنا ہے. آگے جاتے ہیں اپون کی طرف. یہ 3 نمبر ہمارا پریپوزیشن ہے اپون کی طرف. بس اب افان کہاں کہاں پر استعمال ہوتا ہے آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ امیجیٹلی آفٹر ڈوئنگ سم تھنگ، یعنی کچھ چیز اگر ہو گیا تو اس کے بعد ہم، یا ایونٹ ہو گیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اپان استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، امیجیٹلی یعنی اس کے بعد ہم استعمال کریں گے. اور سم تھنگ ہیپننگ، یا کچھ ہونے والا ہو، یہ دو جگہ، یا کچھ ہو گیا یا کچھ ہونے والا ہو تو ہم افان استعمال کریں گے. یہ تھوڑا سا دھیان سے سنیے دوستوں، کیونکہ بعض جگہوں پہ اپان کی جگہ آن ٹو اور آن ٹو کی جگہ اپان استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ سب سے پہلا سینٹنس ہے کہ نجمہ گاٹ میرڈ امیجیٹلی اپان پاسنگ آؤٹ دا یونیورسٹی. اب یہ دیکھو، اب کیا ہو گیا، یعنی نجمہ گاٹ میرڈ، انہوں نے میرٹ کی، شادی کی، امیجیٹلی فوراً، اپان پاسنگ آؤٹ، جب اس نے یونیورسٹی پاس کی تو فوراً اس کے بعد انہوں نے شادی کی. اب یہ دیکھو، یہ ایک ایونٹ ہو گیا، یعنی یونیورسٹی میں جب وہ پاس ہو گئی تو فوراً انہوں نے شادی کی. تو یہ بھی ایک جو ایونٹس ہو گیا تو اس کے لیے ہم افان یوز کرتے ہیں. سمجھا گیا دوستوں؟ تو یہ تھا پہلا یوز افان کا. چلو دوسرے کی طرف جاتے ہیں. دوسرے کی طرف آتے ہیں کہ اپان کا استعمال کس طرح ہے. اپان ڈکلیریشن آف ہز رزلٹ، یعنی اس کا جب رزلٹ ڈکلیئر ہو گیا، ایک ایونٹ ہو گیا. ہی رش ٹوورڈ ہر مدر یا فادر، وہ اپنے فادر یا مدر کی طرف وہ رشٹ، یعنی وہ جب کا اس کی طرف انہوں نے دوڑ لگائی. تو یہ دیکھو، یہ ایک ایونٹ ہو گیا تو اس کے بارے میں ہم کیا کریں، ہم اپان یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری نمبر کی طرف آتے ہیں کہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں کوئی چیز جو ہونے والی ہو. یہ پہلے میں نے بتایا کوئی چیز جو ہونے والی ہو، ایک تو ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ ہونے والا، تو اس کے لیے بھی ہم اپان یوز کرتے ہیں. جیسے کہ نمبر 1، عید الفطر از آلموسٹ اپان اس. عید الفطر جو ہے یہ بالکل ہماری اوپر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل نزدیک ہے، ہونے والا ہے. عید الفطر یا عید الاضحیٰ ہونے والا ہے، بالکل نزدیک ہے. تو اب یہ ایونٹ نہیں ہوا ہے، یہ تو ہو جائے گا کل یا 2 دن بعد ہونے والا ہے، لیکن جب کوئی چیز ہونے والی ہو تب بھی ہم اپان یوز کرتے ہیں. دوسرا ہے کہ our exam will soon be upon us. ہمارا ایگزام بہت نزدیک ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، 1 ہفتہ بعد ہے، 3 دن بعد ہے، لیکن ہونے والا ہے. تو ایک چیز جب ہونے والے ہو یا ہو گیا ہو تو اس کے لیے اپان یوز کیا جاتا ہے. اب آتے ہیں کچھ امپورٹنٹ چیزوں کی طرف تاکہ آپ لوگوں کا مزید کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. کیسے اپان کو استعمال کیا جاتا ہے آن کی جگہ. اب یہ دیکھو، یعنی آن کی جگہ بھی ہم اپان استعمال کرتے ہیں. کہاں پہ؟ جب ہم آن والے جملے کو مزید مور فارمل طریقے سے کیا، یعنی بولنا چاہتے ہیں. اب اگر آپ کے پاس ایک جملہ ہے، اس میں آن ہے اور آپ اس میں اپان یوز کرتے ہو تو یہ جملہ مزید فارمل وے میں ہوگا. یعنی ایک جملے کو مزید فارمل وے میں استعمال کرنے کے لیے آپ
آن کی جگہ، یعنی آن کی جگہ آپ کیا یوز کر سکتے ہو؟ آن کی جگہ آپ اپان یوز کر سکتے ہو. سمجھ آ گیا دوستو؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جس طرح یہ جو یہ کچھ پوائنٹس ہیں یہاں پر اپان یوز کا، جیسے کہ ایکسپیرینس، ڈیپینڈنٹ، کنگریجولیشن یا کنگریٹس، انسٹنس ایٹسٹرا. اس طرح کے جو ورڈز آتے ہیں تو اس کے لیے ہم اپان یوز کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم آن یوز کریں تب بھی ٹھیک ہوگا، لیکن اپان موسٹ فارمل ہوگا. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں جملے کی طرف. مائی کمپلیٹ یا ہول فیوچر، ٹھیک ہے، ڈیپینڈ اپان یو. ٹھیک ہے. اب اگر ایک بندہ کوئی کمپنی میں کام کر رہا ہے اور اپنی سی او، منیجر وغیرہ کو کہتا ہے کہ میرا جو لائف ہے یہ بالکل آپ کی ڈیسیجن، یہاں پر آپ ڈیسیجن بھی لکھ سکتے ہیں کہ یور ڈیسیجن آپ کے اوپر بالکل کیا ہے، ڈیپینڈ ہے. تو یہ ایک فارمل وے ہے، کیونکہ وہ بندہ ایک آرگنائزیشن میں ہے، اس کا ایک اسٹیٹس ہے. اس کو جب آپ ایک پولائٹ بات بولنا چاہتے ہو تو آپ اپان یوز کریں گے. اگر آپ اس کو اسی طرح پروناؤنس کریں کہ مائی کمپلیٹ یا ہول فیوچر ڈیپینڈ آن، یہاں پر آپ نے آن بھی کیا. ٹھیک ہے. سپوز آن یور ڈیسیجن یا آن یو، تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ مور فارمل وے میں نہیں ہے. مور فارمل وے میں لانے کے لیے آپ اپان یوز کریں گے. سمجھ آ گیا دوستوں؟ آگے جاتے ہیں 4 نمبر کی طرف. جب دو ناؤن ہو اور ایک دوسرے سے زیادہ اہم ہو، یعنی آپ کے جملے میں جب دو ناؤن ایٹ اے ٹائم آ جائے اور ایک دوسرے سے زیادہ اہمیت کے حامل ہو، ٹھیک ہے، اس کا کنسنٹریشن زیادہ ہو، تو تب آپ کیا کریں گے؟ اپان یوز کریں گے. ٹھیک ہے. دوبارہ میں بتاتا ہوں. جب آپ کے پاس دو جملے ہو اور اس میں ایٹ اے ٹائم دو کیا ہو، ناؤنز ہو سیم، اور ایک دوسری پر زیادہ زور دیتا ہو یا اس کو فوقیت حاصل ہو، تو تب بھی آپ کیا کریں گے؟ آپ اپان یوز کریں گے. چلو جملوں کی طرف آتے ہیں تو آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. نمبر 1، دے کراس فردر مائل اپان مائل. اب یہ دیکھو، ٹھیک ہے، یہ بھی مائل ہے، یہ بھی ناؤن ہے، اور یہ بھی مائل ہے، یہ بھی ناؤن ہے. ٹھیک ہے. لیکن دے کراسڈ، انہوں نے کراس کیا، فردر مائل اپان مائل، یعنی مائل بائی مائل، یعنی انہوں نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بہت زیادہ ڈسٹنس کراس کر رہا تھا، یا انہوں نے کراس کیا. تو مائل اپان مائل. اب یہ دیکھو، دو ایک اور یہ دونوں ناؤن ہے، لیکن اس ناؤن پہ فوکس زیادہ ہے تو ہم اپان یوز کریں گے. سمجھ آ گیا؟ دوسرے جملے کی طرف آتے ہیں کہ یہ کس طرح پروناؤنس ہوتے ہیں. شی ہیز ورک ہارڈ، اس نے بہت زیادہ محنت کی. ایئر اپان ایئر. اب یہ دیکھو، یہ دونوں ایئر ہے، لیکن دوسری کا پہلے پہ اہمیت زیادہ ہے تو ہم اپان یوز کریں گے. موسٹلی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایئر بائی ایئر، لیکن یہاں پر یہ ایئر اپان ایئر، یہ رولز ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، یعنی آپ ان چیزوں کے لیے دیکھیں گے کہ یہ میرا ایک جملہ ہے اور دوسرا ایک جملے میں ایک ناؤن ہے اور یہ دوسرا ناؤن ہے. یہاں پر ایئر ہے، یہ والا ایئر ہے. ٹھیک ہے، ایئر. تو کیا یہ ایئر دوسری ایئر سے اس کی امپورٹنس زیادہ ہے، اس لیے ہم نے اس کو یوز کیا. اب آتے ہیں 4 نمبر کی طرف، 5 نمبر کی طرف. یہ ہمارے ساتھ 5 نمبر ہے. ٹھیک ہے. کوئی چیز جو مومنٹ میں آ جائے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھو، کوئی چیز جو مومنٹ، یعنی ایک آبجیکٹ ہے، وہ مومنٹ میں آ کر، ہوا میں یا مومنٹ میں آ کر اگر ایک سطح پر رک جائے تو ہم اس کے لیے اپان یوز کرتے ہیں. تو اگر آپ میرے پہلے جو میں نے ڈسکس کیا تو اس کے لیے تو میں نے آن ٹو بھی یوز کیا تھا. ٹھیک ہے. تو ویورز یا یوزر جو ہمارے دوست ہیں وہ یہ کوشچن کر سکتے ہیں کہ اس لیے تو آن ٹو بھی یوز کیا جاتا ہے. تو اب ہم یہاں پر کیا کریں گے، وہ کلیریفائی کریں گے، جو بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی دونوں کا استعمال کیا جاتا ہے. اگر آپ دونوں استعمال کریں تب یہ ٹھیک ہے،
لیکن جب اس طرح کے ورڈ ہو جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یعنی واک ہو گیا، کلائم ہو گیا، اس طرح کے ورڈ آ جائے، چڑھنے والی، دوڑنے والی، رینگنے والے ایٹسٹرا، اس طرح کے ورڈ آ گئے تو پھر آپ آن ٹو یوز کریں گے۔ آپ کیا کریں گے؟ آن ٹو یوز کریں گے، ادروائز کیا کریں گے؟ اپان یوز کریں گے۔ سمجھ آ گیا؟ یہ یعنی جب ایک چیز مومنٹ میں آ کے کسی سطح پر رک جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ آن ٹو اور اپان یوز کر سکتے ہیں دونوں، لیکن اس طرح کے ورڈ اگر ہو واک، کلائم ایٹسٹرا تو آپ آن ٹو یوز کریں گے، ادروائز اپان یوز کریں گے۔ جیسے کہ شی فل اپان دا گراؤنڈ، اب یہ دیکھو، وہ زمین پر گر گئی۔ شی فل اپان دا گراؤنڈ، یعنی وہ یہاں پر وہ ہے، وہ زمین پر گر گئی یا ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ آپ اپان یوز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر واکنگ، کلائم ایٹسٹرا کے جملے ہوں تو آپ کیا یوز کر سکتے ہو؟ آپ یعنی آن ٹو یوز کر سکتے ہو۔ تو دوستو اس لیکچر میں ہم نے جو اپان اور آن ٹو اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، ٹھیک ہے، کہ اس کو ہم پہچانیں گے کیسے، اس کا سینٹینس میں یوز کس طرح کریں گے۔ اگر ایک کمپیٹیٹیو ایگزام میں یا آپ کو ایٹا کے ڈفرینٹ ٹیسٹوں میں آ جائے تو کائنڈلی اس لیکچر کو پراپر سنے گا، انشاءاللہ کوئی بھی MCQs آپ غلط نہیں مار کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو کائنڈلی سبسکرائب دا چینل، شیئر ود یور فرینڈز اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ تب تک کے لیے اتنا ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔